آئیے محسن انسانیت کا تذکرہ چلا ہے، محسن آ جائے اور حسن نہ آیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ حسن تو ایسا ہے، میں تو بہرحال اپنے انداز میں سوچتا سمجھتا رہتا ہوں، بڑے بڑے دنیا کے کالے دیکھے، حبشی دیکھے اور افریقہ کے سارے ملکوں کے، لیکن اللہ کی قسم جو آسمان اور رحمان اور شریعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول، ضوابط، قواعد کو لے کر کے انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی دنیا کی کریم استعمال نہیں کی، میں نے اس کے چہرے پہ بھی ایک نور دیکھا۔ تصور کی آنکھ نے تو خیر دیکھا ہی ہے، وجہ کیا ہے کہ معراج پہ بلا کے بھی اللہ تعالیٰ کچھ ایسے معاملات دکھاتے ہیں، قدموں کی چاپ سناتے ہیں، دنیا کے اپنے انداز ہے، ہمیں تو یوں ہی لگتا ہے جنت کی وہ حسین و جمیل موٹی موٹی آنکھوں والی جن کے نام سن کے ہمارے تصور میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا چلیں یہاں نہیں تو وہاں صحیح، اور دوسرے کے بھی کھڑے ہوئے، وہ بھی کہتا ہے جنت کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے اور شیطان نے جھانکا، سہمی ہوئی ایک حور کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے تھے، اس نے بھی کہا ہے۔ لیکن ادھر کیا ہے کہ جنت کی حوروں کو شاید سکون نہیں ملتا جب تک بلال جیسے حسین و جمیل کڑچ جوان کے قدموں کے جنت کی طرف آنے کی چاپ سن کے ان کے انتظار میں کمی نہیں آتی۔ اگر حبشے سے آئے ہوئے سیدنا بلال کو اتنا حسن مل سکتا ہے محسن انسانیت کو مان کر کے، تو کیا گجرانوالا کے چیڑے کھا کھا کر کے ماشاءاللہ یہاں کے سارے سری پائے اور مغز اور کائنات کی ہر وہ چیز جو باقی دنیا میں کسی کو بنانی بھی نہیں آتی، اور یہاں اس میں اتنا جمال، اتنا کمال، اتنی ریالٹی، اتنا ٹیسٹ، اتنا ذوق، اتنا شوق، اور ماشاءاللہ صحت مند گبرو پہلوان یہ پیدا ہو سکتے ہیں، تو محسن انسانیت کے لائے ہوئے آسمان سے حسن و جمال والے اس نظام کو لے کر کے آپ کے غلام بن کر کے یہ اس کائنات کے سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت دلارے اور لاڑے کیوں نہیں بن سکتے؟ آئیے ایک بار پھر واپس لوٹتے ہیں، اپنی نظر کا زاویہ بدلیے، نظارہ انشاءاللہ خود بدل جائے گا۔ ایک حسن آپ کو باہر نظر آ رہا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ بڑھتا جائے، اللہ کرے بڑھتا جائے، کیونکہ کافی سارے علماء کرام اس وقت پریشان ہیں کہ جو مال ہمارے پاس آنا تھا وہ گلیوں میں مقابلے کی نظر ہو گیا ہے۔ اللہ کرے یہ بڑھے۔ کیوں کہہ رہا ہوں بڑھے؟ کہ جس کو رب نے کائنات میں بشر بنا کر کے سید البشر کر دیا، اور یہاں سے لے کے وہاں تلک ساری مخلوقات کو ایک جگہ روک کر کے کہا سدرۃ المنتہا سے اس طرف آپ ٹھہرے، ماورا بشر کی پرواز کا آغاز ٹھہرا، جہاں ساری مخلوقات کی جو ہے کمال اور مرتبے اور حسن اور جمال کی انتہا ہو، وہاں سے بشر کے حسن اور جمال اور کمال کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرات جس دن یہ بات سمجھ آ گئی، نظر کا زاویہ صحیح جگہ پہ لگ گیا، عدسہ درست لگ گیا، انشاءاللہ یہ جنت یہاں، یہ نظر یہاں سے چلے گی اور جنت کے اندر تک جائے گی۔ زاویہ نظر ہے۔ بازاروں میں ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، کون کیا لے کر کے آتا ہے، یہ اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر، جس چیز کو آپ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، رکھنے والے ہوتے ہیں، دوسرا سوچ رہا ہوتا ہے کدی چھڑے نہ تو میں۔ حضرات محسن انسانیت کے حوالے سے علماء نے بڑے بڑے ہیرے، جواہرات، موتی، علم بکھیرے ہیں۔ ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں زیادہ تو نہیں گہرائی میں جاؤں گا۔ میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ یہ جو ساحل پہ کھڑے ہو کے کنارے کنارے اندر کے نظارے کرنا چاہتے ہیں، میں آج ان کو اندر ڈبکیاں تو نہیں لگواؤں گا، باہر نکال کے نظارہ کروا دوں گا
شاید وہاں نظر کا زاویہ بدلے، نظارہ بدل جائے، اور جس کو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ اس کو اپنی جھولیوں میں ڈال کے لے جائے۔ حضرات، محسن انسانیت نے، میں آج صرف ایک آئٹم متعارف کروانا چاہوں گا، اس کو جو مرضی آپ نام دے لیں۔ ویسے تو چاہیے تھا کہ پوری زندگی کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے بننے سنورنے، میری نماز بنتی ہے تو اللہ کے لیے، سنورتی ہے تو اللہ کے لیے، میرا قیام اس میں حسن آتا ہے تو اللہ کے لیے، حسن دے جاتا ہے تو اللہ کے لیے، رکوع میں، خشوع میں، سجدے میں، قربتوں میں، تشہد میں، دھرنے میں، میرے روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، رشتہ داریوں میں، خوشیوں غمیوں میں، جہاں بھی حسن آتا ہے رب کے دین کو لے کے، کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ لفظ بھی کبھی اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ بندے کو تصویر بے شک نہ آ رہی ہو، لفظوں کے اوپر بندہ مر جاتا ہے۔ ایوب برماوی حفظہ اللہ تعالی کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے سب نے؟ قاری صاحب ہیں، الشیخ ایوب مدنی کہلواتے ہیں آج کل برماوی۔ رب نے ان کو حسن صوت سے نوازا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ غترے میں، شماغ میں، یہ رومال وائٹ جو ہوتا ہے اس میں رہتے تھے، تصویر نہیں آ رہی، مگر آواز کے حسن نے ایسا جادو جگایا کہ عرب کی شہزادیوں میں سے ایک شہزادی بھی کہنے لگی کہ ایوب ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ یہ آواز کا حسن ہے، میرے رب نے اس میں رکھا ہے۔ آواز کے ساتھ اگر ساز اچھا ہو جائے، اور ساز بھی آسمانی دھنوں سے بنا ہو، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، پھر ساری باتیں، ساری آوازیں ایک طرف، اس آواز کا خیر میں، حسن میں مقابلہ نہیں۔ دوبارہ واپس لوٹیے، اللہ نے روح کی غذاؤں میں سے ایک غذا موسیقی رکھی ہے۔ معذرت کے ساتھ 2 منٹ ذرا سن لیجئے گا۔ اللہ نے روح کی غذاؤں میں سے ایک غذا موسیقی رکھی ہے۔ اب لفظ موسیقی سن کے ہم گھبرا جاتے ہیں، لفظ موسیقی سن کے کہ معلوم نہیں یہ صرف گانے بجانے کا نام ہے۔ نہیں بھائیو، گلے کے اندر جو رب نے تار سجائے ہیں، ان تاروں میں سے جو ہوا ٹکرا کے آواز اور ساز پیدا کرتی ہے، اگر یہ وحی والا ہو تو اس سے بڑھ کے حسن کسی میں نہیں۔ ساری دنیا میں مقابلہ حسن قراءت کو دیکھ لو، تمہارے روح کی غذا وہ آواز، وہ ساز، موسیقی جو قرآن کے آواز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، تجوید کے ساتھ نکلتی ہے، اس سے بڑھ کے محبوب کہتے ہیں کسی اور میں خیر نہیں، بھلائی نہیں۔ یہ الفاظ خود اللہ رب العزت کے اپنے ہیں۔ اب نظر کا زاویہ بدلیے، میں نے کہا تھا کہ نظر کا زاویہ بدل جائے نظارہ بدل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گانا سنتے سنتے قرآن کی جب انہوں نے لے سنی، ترنم سنی، قاری صاحب کی اللہ کی قسم زیادہ نہیں، ایک مد جو 6 حرکتوں میں کھینچی جاتی ہے، جب وہ مد کر رہے تھے، اسی مد کے اوپر ان کا نظارہ بدل گیا، اور پھر اس کنارے سے وہ کنارہ بدل گیا۔ انسان کی بنائی ہوئی دھنیں اور بڑی بڑی موسیقی اور گانے ان کے ہاتھ سے چھٹ کر کے ان کی MP3 کے اندر میں نے قرآن مجید کی آواز دیکھی ہے۔ یہ حسن کیسے آیا؟ ذرا تھوڑا سا دیکھنے والا آنکھ میں حسن پیدا کر، تجھے دنیا کے انشاءاللہ ایسے ایسے حسن ملیں گے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدْيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں اداؤں کی کمی نہیں ہے، جتنے لوگ ہیں ان کو 1000 سے ضرب دے لیں، کیونکہ ہر بندے میں 1000 ادائیں ہیں۔ اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا۔ دل ہے نا، ہر بندے سے الگ ادا چلا رہا ہوتا ہے، شاگرد سے اور، استاد سے اور، بھائی سے اور، کلاس فیلو سے اور، والد صاحب سے اور، والدہ سے اور، بہنوں سے اور، بیوی سے اور۔ یہ ادائیں ہیں،
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، لوگوں سب سے اچھی بات تمہارے رب کی ہوتی ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھی ادا وہ ہوتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نکلے۔ گفتار رب جیسی کوئی نہیں، کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ بھائیو، آپ نے جو کردار اپنائے ان میں سے میں صرف آج ایک کردار چن کے لایا ہوں، اور وہ کردار ہے سجدے کا۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، کوئی چھوڑ دیجیے آج کے بعد، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں میں سے ایک ادا، اللہ نے محبوب کو کہا کہ محبوب، یہ خیر الحدیث ہے جو ابھی اللہ کہنے لگے ہیں، وسجد، سجدہ کرو۔ سجدہ ادا ہے کہ نہیں؟ محسن انسانیت نے رب سے پوچھ لیا سجدہ کیسے کروں؟ یہ سوال کہاں ہے پتہ نہیں۔ سیاق اور سباق بتاتا ہے، حسن بتاتا ہے کہ رب سے پوچھا کیسے کروں، اللہ نے کہا ایسے کرو، آپ نے اگلا حصہ بول دیا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں سجدہ 7 ہڈیوں پہ 360 جوڑوں کی ادائیں بنا کے کروں۔ میرے گھٹنے زمین پہ ہوں، پاؤں کھڑے اور جڑے ہوں، ہاتھ زمین پہ یوں برابر لگے ہوں، میں نے پیشانی اور ناک کو زمین پہ رکھا ہو، اور پھر میں اپنی گفتار میں یہ بول دوں سبحان ربی الاعلی۔ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں حسن کی ادائیں، دیکھیے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہر انسان نے ہمیشہ محبت میں، پیار میں آ کے یا آواز سننا چاہیے، جب آواز سنی ہے تو تصویر دیکھنا چاہیے، جب تصویر دیکھی ہے تو پھر اداؤں کے پیچھے بھاگا ہے، مل گئی ہیں تو ماشاءاللہ، کامیاب نہیں ملا تو نامراد۔ یہی دیکھتے ہیں نا، ناکام مجنوں، یہ عاشق اور یہ کامیاب۔ حضرات آئیے، ایک سجدے کی قربت بندے کو کیا دے جاتی ہے؟ حسن دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ